اگر ہم برے ہیں تو ہمیں بتا دے، اگر ہمارے مسئلے ہیں تو اس مسئلے کا سنجیدگی سے مکی نظام کے ذریعے بارڈر مینجمنٹ کا بھی غور کیا جائے، اور یہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہیں، ان کی تمام زندگی کی دار و مدار افغانستان کے محنت کش اس کی منڈیوں سے ہے۔ ہم کوئی تخت و تاج نہیں چاہتے، ہمارے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا، وہاں پہ بارڈر کے علاوہ ہمارے کوئی کاروبار ہے ہی نہیں، اور تیسری جو ہے وہ ہماری زمینیں، وہاں پہ لاکھوں کی ایکڑ کے حساب سے وہاں پر ہماری زمینیں ہیں۔ کہ نظام اس طرح ہے، جب کندہار آباد ہوں گے تو کوئٹہ آباد ہوگا، جب کوئٹہ آباد ہوں گے تو کندہار بھی آباد ہوگا۔ ہم پڑوسی اگر خدا نخواستہ ان حکمرانوں نے ہمارے بات کو تسلیم نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ کیا سے کیا ہو جائے گا، پھر لوگ خدا نخواستہ ریاست کے خلاف بھی بولیں ہم گے۔ یہاں اسلام آباد ہے، اسلام آباد میں ہم لوگوں نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے بات کیا، وہی اپوزیشن لیڈر کے آفس میں ہم لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ ہمارے مسئلے کو حل کیا جائے۔ فوجی صاحب ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بس آپ ایک دم آپ نے کس سے پوچھا ہے؟ آپ نے کسی کو اعتماد ملی ہے؟ وہاں پہ یہ جو ہمارے بارڈر پہ باڑ لگائے جا رہا تھا تو ہمارے بزرگوں کو بلایا۔ بدقسمتی سے ہمارے تمام میڈیا وہاں پہ کوریج کے لیے 5 منٹ نہیں آتی۔ بارڈر سے ایپیکس کمیٹی نے جب فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے بعد پاسپورٹ اور ویزے پہ جانا ہے، لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے بلوچستان میں حکومت، صوبائی حکومت کی کوئی اختیار نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اسلام آباد پریس کلب کی ساتھیوں، ہم سب آپ کی مشکور ہے کہ آپ لوگ یہاں ہیں، اور سب سے پہلے ہم کاشف صاحب چودھری صاحب کا مشکور ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے آپ لوگوں کو بلایا، اور جس طریقے سے اس نے ہمارے لیے آواز اٹھائی۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا 7 مہینے سے چمن میں جو جاری دھرنا ہے یہ پرامن دھرنا ہے۔ یہ دھرنے کا مطالبات کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ چمن شہر، بارڈر پہ جو چمن شہر ہے وہاں کا رہنے والے اور سپن بولدک کا رہنے والے، اس کا رشتہ داریاں اور ان کی زمینیں بھی مشترکہ ہے، ان کا کاروبار بھی مشترکہ ہے۔ 75 سال سے ہم لوگوں کو آنے جانے میں کوئی دقت نہیں تھی۔ ایک دم آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ نگران گورنمنٹ میں ایپیکس کمیٹی کے ذریعے ہمارے اوپر یہ فیصلہ مسلط کر دیا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے بلوچستان میں حکومت، صوبائی حکومت کی کوئی اختیار نہیں ہے۔ حکومت سب کو پتہ ہے ہمارے افواج پاکستان جو ہے چلا رہی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم نے پرامن وہاں پہ چمن کی 10 لاکھ آبادی ہم نے ابھی تک پرامن رکھا ہے۔ لاکھوں کے حساب سے وہاں پہ لوگ جو ہے احتجاج پہ دن رات پہ یہ احتجاج جاری ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں تک کور کمانڈر بھی، وہاں کا بریگیڈیئر صاحب جو بھی ہے، ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کا مطالبہ پر حق ہے۔ اگر ہمارے لوگوں کا مطالبہ پر حق ہے، اب 7 مہینے تک کیوں جو ہے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ وہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے چھوٹے تاجر لوگوں کو وہاں پہ دھرنے پہ حملہ ہو گیا، وہاں پہ ہمارے لوگوں کو زخمی کر دیا، وہاں پہ ہمارے دھرنے کی لوگوں کو اغوا کر دیا گیا ہے۔ تو ہم اس کا مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہاں اسلام آباد ہے، اسلام آباد میں ہم لوگوں نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے بات کیا، وہی اپوزیشن لیڈر کے آفس میں ہم لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ ہمارے مسئلے کو حل کیا جائے۔ یہ ہماری کوئی بات نہیں سن رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ پھر ہم محمود خان اچکزئی سے ملے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے، اور کوئی تو ہمیں ملاقات نہیں دے رہا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے دھرنا، اگر یہ اسلام آباد اس لیے ہم لوگ آئے
मीडिया हजरात से हमारे मुतालिबा है कि हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचा जाए ताकि वो सुन ले। इनकी बाद ईद की बाद हम मजबूर है कि हम अपने ये एहतजाज को सख्त करेंगे। वहाँ चमन में हम लोगों के पास आवाम की ताकत है, वहाँ चमन में ये चमन की धरना इनको जो है करोड़ों हिसाब से लोगों का हिमायत भी हासिल है। ये धरने का अगर खुदा ना खास्ता कोई इसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करेंगे, फिर इस धरने को हम वहाँ भी अपना एहतजाज सख्त कर सकते हैं। और हम अभी मजबूर है कि हम इस्लामाबाद आएंगे, हम इस वही धरने को इस्लामाबाद लाएंगे। फिर हम यहाँ पे जो है इस्लामाबाद आएंगे, हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हम खुदा न खास्ता न कोई दहशतगर्दी न कोई वो है, हम पुरअमन लोग हैं, वहाँ पे रहते हैं, हमारी ये मजबूरी है। अल्लाह पाक ने एक कौम दो मुल्कों में हमको तकसीम किया है, इस तरीके से नहीं होता है। आपने 75 सालों में कोई इसके लिए कोई फार्मूला बनाया? बस आप एकदम आए, बस आप फौजी साहब है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बस आप एकदम आए। आपने किससे पूछा है? आपने किसी को एतमाद मिली है? वहाँ पे ये जो हमारे बॉर्डर पे बाड़ लगाया जा रहा था, तो हमारे बुजुर्गों को बुलाया कि यार हम बाड़ लगाएंगे, दहशतगर्दी का मसला है। फिर उसने क्या किया है, उसने 5-5 किलोमीटर पे वहाँ पे गेट वगैरह लगाया। उसने कहा इस गेटों पे आप लोग जाएंगे, अपने ज़मीनों को जाएंगे, अपने रोज़गार के लिए जाएंगे। फिर उसने वही गेटों को अभी तक बंद रखा है। अब हमें बताया जा रहा है अफसोस के साथ कि आप लोग पासपोर्ट बनाओ, बस आप जो पासपोर्ट दिखाओ चले जाए। भाई हमारे शनाख्ती कार्ड, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड में सब कुछ है। आप 13 जगह हमारे शनाख्ती कार्ड को कंप्यूटर के जरिए आप वहाँ पे चेक करते, फिर एक बंदे को आप छोड़ते। वो बात नहीं है, आप सिर्फ धोखा कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे साथ जुल्म कर रहा है। काशिफ साहब ने सही कहा है कि एक से जो है आपने अभी एक अफसोस से कहना पड़ता है, मिसाल के तौर पर बलोच ने कुछ लोगों ने जो बंदूक उठाए, आप उसको मिन्नतें कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप चमन की जनूबी पश्तूनख्वा पश्तून बेल्ट का वो बहुत बड़ा आबादी है, आप उसको भी इस पे जो है मजबूर करेंगे कि ये भी बंदूक उठाए। आप उस पे मजबूर करेंगे कि फिर जो है उस हमारे इलाके में कोई भी हुक्मरानी नहीं कर सकेंगे। क्या अभी इलाकों के हिसाब से जो चमन में धरना बैठा हुआ है, अगर ये चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे चमन में कोई भी सरकारी अफिसर अपना ऑफिस नहीं जाएंगे, कोई भी वहाँ पे हुक्मरानी नहीं कर सकेंगे, कोई भी ब्रिगेडियर वहाँ पे नहीं आ सकेंगे। तो हम मजबूर हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके ज़रिए इनको हमारे जो है आवाज़ पहुँचाया जाए ताकि ये हमारे धरने का मसला हल हो। ये हम पुरअमन लोग हैं, ये हमारे जायज़ मसला है। हम क्या कर रहे हैं? ये जो छोटा ताजर है, ये 20,000 की बंदे दिन को जाते थे, रात को वापस आते थे, ये 1500 रुपये 1000 रुपये कमाते थे, और तो इतना उसका नहीं थे। तो ये अभी बताया जा रहा है कि यार एक बंदा जो है 10,000 कमा रहे। शर्म करो, किस चीज का 10,000 हम लोग कमा रहे हैं? हम तो 1500, 2000, 1000 रुपये कमाने वाले लोग हैं। ये जो है एंड कीरी दुनिया के हर बॉर्डर में इजाजत है। जो बंदा बॉर्डर जाता है 20 किलो 25 किलो इन लोगों को इजाजत है। ये 20 किलो 25 लोग लेके आता है, इस पे आप लोगों ने आपने लोगों का जो है रास्ता बंद कर दिया। और फिर लोगों का रिश्तेदारियां है, वहाँ फिर लोगों का वहाँ पे मजबूरियां है, अदागर यहाँ पे अदागर वहाँ पे। तो फिर से जो है आप लोगों की मेहरबानी। थैंक यू। खालिक साहब, अमीर सुन्नी उलमा कौंसिल चमन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो काशिफ साहब समेत आप सब भाइयों का मशकूर हूँ कि आपने हमारा मौक़िफ़ कौम को देने के लिए ये ज़रिया अपनाया, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं मुख्तसरन ये अल्फाज कहूँगा कि बॉर्डर से एपेक्स कमेटी ने जब फैसला कर दिया है कि इसके बाद पासपोर्ट और वीज़े पे जाना है, तो उस वक़्त हमने एक फैसला कर दिया है कि पुरअमन तरीके से हमने एक तहरीक का आगाज़ आना जाना चाहते हैं। वो डॉक्यूमेंट जो है पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड जो है वो भी पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट है और पासपोर्ट भी पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट है।
اس لیے اگر پاسپورٹ ہم پہ نافذ کیا جائے تو ہمارے سب سے پہلے جو ہمارے اہم مسئلہ ہے وہ ہمارے رشتوں کا. ہم ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ایک بھائی کا اگر ادھر ہے تو دوسرا بھائی کا اگر چمن میں ہے. تو جب ہمارے اوپر پاسپورٹ لاگو کیا جائے گا تو سب سے پہلے ہمارے رشتے متاثر ہو جائے گا. اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 6 مہینے اس وقت 7واں مہینہ شروع ہے. 7 مہینوں میں ایک ماں نے اپنے بیٹی کو نہیں دیکھا ہے کیونکہ وہ رشتے یکسر کٹ گئی. اور مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا وہاں پہ بارڈر کے علاوہ ہمارے کوئی کاروبار ہے ہی نہیں. اور تیسری جو ہے وہ ہماری زمینیں وہاں پہ لاکھوں کی ایکڑ کے حساب سے وہاں پر ہماری زمینیں ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چلوں کہ یہ 7 مہینوں میں ہم نے جو تاریخ چلا ہے اس میں ہم نے دھرنے بھی دیے، دھرنا بیٹھا ہوا ہے. اس دھرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ جو ہے اس کے ساتھ مظاہرے کیے ہیں، ریلیاں کیا ہے. وہاں پہ بزرگوں کی ریلیاں کیا ہے، وہاں پہ معذوروں کی ریلیاں کیا گیا ہے. وہاں پہ ایک ریلی میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب لوگ نکلے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں چمن میں نہیں بلکہ میں یہ کہوں گے کہ صوبے کے سب سے بڑی ریلی جو تھی وہ یہ ہمارے دھرنے کی ریلی تھی. اور میں آخر میں یہ بھی کہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی اور یہاں پر ملک کے خلاف باتیں کیا جاتا ہے. کبھی کبھی جذباتی کارکنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جذباتی گفتگو کرنا پڑتی ہے، ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہم نے عملاً ثابت کیا ہوا ہے کہ ہم نہ اس ملک کے خلاف ہے نہ ہم نے اس ملک کے خلاف آواز اٹھایا ہے. ہمارا تاریخ قانون کے تحت اور اسلامی نظریہ کے تحت ہمارے ہم چلائیں گے. اس وقت تک ہم چین سے بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے عوام غربت سے مر رہے. اور میں یہ آپ کو ایک دلخراش بات بھی بتاؤں کہ ہمارے نوجوانوں نے خودکشی کر دی ہے. بے روزگاری سے جو اپنے ماں کو شام کی روٹی نہیں لا سکے تو ہمارے کئی نوجوانوں نے خودکشی کی ہے. ہماری کئی نوجوانوں نے وہاں پہ اپنے اوپر پیٹرول ڈال کر کے لوگوں نے پھر اس کو بچایا ہے. اس وقت ہم اس موڑ میں ہیں. اگر خدا نخواستہ ان حکمرانوں نے ہمارے بات کو تسلیم نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ کیا سے کیا ہو جائے گا. پھر لوگ خدا نخواستہ ریاست کے خلاف بھی بولیں گے، ریاست کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے. لیکن ہمارے یہ جو دھرنے کی کمیٹی ہے اس کی سربراہان ہے، اس کی 7 مہینے محنت یہ ہے کہ انہوں نے پرامن رکھا ہے. اس کے باوجود کہ لوگوں کی یہاں پہ آئی ہوئی ہے، لوگوں کو گولی بھی ماری گئی ہے. تو یہ ہم پرامن ایک آواز حکمرانوں سے ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم پاسپورٹ ہم پہ اگر لاگو کیا جائے گا تو ہمارے اوپر یہ بوجھ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے بس میں نہیں. ہم شناختی کارڈ بنا نہیں سکتے تو آپ لوگ پاسپورٹ ہم 1000 دن کو کماتے ہیں، کیا اس پہ پاسپورٹ بن سکتی ہے؟ کیا اس پہ ساتھ ویزہ لگ سکتی ہے؟ تو ہم ریکویسٹ یہ کرتے ہیں آخر میں کہ کم از کم چمن کے آر پار لوگوں کو شناختی کارڈ پہ جانے اور آنے دیا جائے. بہت شکریہ. السلام قاری علیکم. امداد اللہ صاحب امیر جماعت اسلامی چمن. نہیں بس محمد صادق صاحب بات کریں. صادق اچکزئی صاحب صدر انجمن تاجران چمن کے. سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جو ہماری آواز کو، ہم جب آئے چمن وہ سرحدی پٹی ہے، نسل رنگ آپس میں رشتے اللہ نے بنائی آسمانوں میں. 70 سال سے ہم اس باؤنڈری پر ہمارے آبا و اجداد آباد ہیں. بدقسمتی سے ڈیورنڈ لائن جو حوثی کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے اسی میں لکھا گیا ہے کہ ان کی نقل اور حرکت اور ان کے آپس میں رشتہ داریاں، کاروبار، رسم رواج کو اسی قانون کے تحت اس کی پامالی کی. اور گورنمنٹ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو کہیں بھی حالات میں، یعنی اگر
तख्त इस्लामाबाद और काबल जितनी भी शदीद और सर जंग में चढ़ जाए, फिर भी ये रस्म रिवाज कबायली अमूर इसकी पामाली किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। ये कानून है वहाँ पे। बदकिस्मती से 20 साल से वहाँ पे नाटो का निज़ाम था, अमरीकी गवर्नमेंट थे। अभी एक मुसलमान ममालिक जो शुरू में हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सी इशा खुर्दनोश की हज़ारों ट्रकें जो है काबल तक इमदाद में दिया गया है। बदकिस्मती से 12 लाख आबादी चमन और हमारे आबादी मकामी लोगों का ज़मीनें और हमारे तमाम प्रॉपर्टी जो अफगानिस्तान में मौजूद है, वो प्रॉपर्टी हमने ख़रीदी नहीं, वो हमारे आबाई प्रॉपर्टी है जो वहाँ पे मौजूद है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि 7 महीने से जारी परअमन धरना जो हमें कॉल देती है कि एहतजाज करेंगे तो मिलन मार्च बन जाता है। जो भी धरना पाकिस्तान में हुआ, दिन रात लोग वहां पे बैठे हुए, सिर्फ इनकी सुखी रोटी हजारों की तादाद में हम उन लोगों को दे रहा है। बदकिस्मती से हमारे तमाम मीडिया वहां पे कवरेज के लिए 5 मिनट नहीं आती। मुझे इस बात की हैरत अंगेज इस बात की है कि मीडिया जैसा जो मसले की हल होने के लिए, जो हर आवाज को उठाने के लिए और जुल्म को दबाने के लिए जो किरदार अदा कर रही है, मेरे ख्याल में वहां पर बहसर लोगों का, वहां पर गवर्नमेंट का बाकायदा बैंड लगा दिया गया है कि 7 महीने से हत्ता न सुप्रीम कोर्ट, न हाई कोर्ट, न निगरान हुकूमत ने रोज अव्वल से हमारे ऊपर इतना तशद्दुद और उठाने धमकियां मुख्तलिफ इलोबानों से हमें, हमारे जो जितनी आवाज हमने उठाया था या हमको ये रहम करने की जरूरत थी, उसने नमकपाशी के अलावा और कोई किरदार अदा नहीं किया। निगरान हुकूमत आने में गवर्नमेंट ने एक फैसला दे दिया कि पाक अफगान बॉर्डर कंदहार से लेकर कोयटा तक पहले तस्करा और अब पाकिस्तानी कार्ड पे जो है लोग आमदरफ्त थी। ये 7 सेकेंड में कंप्यूटराइज निज़ाम के ज़रिए वहाँ पर लाखों यानी करोड़ों रुपए से मशीनें लगा दी गई बायोमेट्रिक का। जो 50 से ज़्यादा मशीनें हैं वहाँ पे तमाम फेडरल एजेंसीज काम कर रही है। सिर्फ लोगों को आमदरफ्त की इजाज़त है और 4 घंटे जो वहाँ के लेबर्स है, वो लेबर्स पिंबोलदक और चमन की मुश्तरका लेबर्स है 25,000 के करीब, उनको 2 घंटे के लिए एंड कैरी के जरिए 20 किलो यहाँ से पाकिस्तानी एटम, वहाँ से यूज एटम जैसे शैम्पू है, साबुन है, ये चीजें ऐसा नहीं कि जो लाते हैं, मुख्तसर 10 एशिया की एटम उनको इजाजत दिया गया है कि आप हाथ में उठा ले। मगर ये हमने इक़्तिदार चाहते, नाम बलूचिस्तान की अवाम के खिलाफ बोलते हैं, नाम पश्तून बलोच इस तरह की नस्ल या पंजाबी सिंधी न वो बातें करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे रोजगार जो अफगानिस्तान से मंसलिक है, हमारे प्रॉपर्टी है, रिश्तेदारियां है। एक बाप ये वसीयत करती है कि हमें अपने बाप के साथ वहां पे दफन दे। वहां पे अजगन तार का मसला था, खारदार तार 2800 किलोमीटर में लगा दिया गया, 2 साल हुई, किसी ने मजम्मत नहीं किया। उसमें बताया गया कि हम हर 5 किलोमीटर पे गांव आती है या बड़े रकबा होती है, यहाँ जो आबादी है उस पर गेट दिया जाता है। हम खुश है कि बॉर्डर मैनेजमेंट, चेक एंड बैलेंस इन पर कड़ी नजर किया जाए। हम खुश है कि हमारे जो मुल्क है, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, मैकेनिज्म इस तरह है, जब कंदहार आबाद होंगे तो कोयटा आबाद होगा, जब कोयटा आबाद होंगे तो कंदहार भी आबाद हो। हम पड़ोसी ममालिक है, अच्छे रिश्ते लाना चाहते हैं, मगर अच्छी तजारत से हम एक दूसरे गवर्नमेंट में अरबों रुपए हम टैक्स देने की ख्वाहान है। हम बार बार गवर्नमेंट से मुतालिबा करते हैं कि हमने कोई फ्री टैक्स की बात नहीं की, ना टैक्स की माफी का वो किया कि हमको ये टैक्स हजारों की तादाद में मार बरदार ट्रकें यहाँ से जा रही है अफगानिस्तान
جس کی تمام پیشیاں یہاں پر موجود ہے. ہمارے بیسٹ کنٹری جو ہے وہ افغانستان ہے, اس کی تاجر یہاں آ کر تو ان کو سہولت دینی چاہیے, ان کا احترام ہونی چاہیے, دہشت گردوں کا قلعہ کما کیا جائے. ہم تاجر برادری, تمام سٹیک ہولڈر امن اور اپنے ملک کی سلامتی, وقار کی بلندی اور گورنمنٹ کی جتنی بھی ٹیکس ہے اس کی معافی نہیں, اس کو ادا کرنے کی خواہش مند ہے. مگر ایک روٹس جو آمد و رفت کا روٹس ہے, کمپیوٹر شناختی کارڈ, دنیا کو معلوم ہے کہ ہمارے کمپیوٹر شناختی کارڈ ایک پاسپورٹ ہے, ایک کمپیوٹر شناختی کارڈ ہے. کمپیوٹر شناختی کارڈ آپ اے ٹی ایم کے ذریعے جتنی بار آپ بینک جاتے, کوئی چیک کی سہولت نہیں کہ آپ چیک اس کو دے دے. تو آپ پاسپورٹ نظام جب ایک بندہ 4 مرتبہ 5 منٹ بارڈر کراس کرا کے جاتے ہیں, آتے اسکینر لگا دی گئی ہے, بائیو میٹرک ہے, تمام فیڈرل ایجنسیاں کام کر رہی ہے. کسی کی باپ کی یہ وہ نہیں کہ وہ جائے وہاں پہ کوئی ایسا حرکت کرے. مگر خدا را 6-7 مہینے سے جاری, نہ صوبائی گورنمنٹ نے نوٹس لے لیا, نہ ہمارے بلوچستان کے کورٹ نے نوٹس لے لیا از خود, نہ اسلام آباد میں ہمارے نو منتخب وزیر اعظم صاحب ہے, خبروں پہ پابندی لگا دیا گیا ہے, وہاں چیک پوسٹوں کا برمار ہے, اور جو آواز اٹھائے گا اس کی منہ بند کر دینے کی یہ عربے بدستور جاری ہے. ہم صرف اور صرف یہ, اور ہمارے کوئی خواہش نہیں کہ ہم یہاں پر آئے, ہمارے صرف یہ ہے کہ ہم اسلام آباد میں جا کر آخری بات یہ کرا دے, اگر ہمارے ہم تمام سیاسی پارٹیوں سے, آپ میڈیا کی توسط سے آپ ایک کمیٹی بنا دے, وہاں پہ تشکیل دیا جائے. اگر ہم برے ہیں تو ہمیں بتا دے, اگر ہمارے مسئلے ہیں تو اس مسئلے کا سنجیدگی سے مکی نظم کے ذریعے بارڈر مینجمنٹ کا بھی غور کیا جائے. اور یہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہے, ان کی تمام زندگی کی دار و مدار افغانستان کے محنت کش اس کی منڈیوں سے ہے. ہم کوئی تخت و تاج نہیں چاہتے, ہمارے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں, وہاں پولیس فورس کی 100 اسامیوں کے لیے 3000 جو ہے وہ بندے صرف جو ہے وہ کاغذات جمع کرا دیتی ہے, 3000. اور یہاں کے جتنی بھی آبادی ہے, جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہے, جو ہمارے وہ طالب علم ہے, وہ سارے اوریج ہو چکی. مگر نوکریاں باثر لوگوں کو, سیاسی سٹیک ہولڈر کو یا 5 یا 10 لاکھ روپے میں ایک نوکری بک جاتی ہے. عام زندگی کی تمام بنیادی جو مسائل ہے اس سے محروم ہے. زندگی کی بنیادی مسائل وہاں پر باقاعدہ نادرا پیس میں, اور شناختی کارڈ میں لوگوں کو لاکھوں روپے پہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ دیا جا رہا ہے. 6-7 ماہ سے ہم یہ بولتے ہیں کہ ہمیں شناختی کارڈ دے دے, ہمیں پاسپورٹ دے دے, ہم کو ملتا ہی نہیں. مگر وہ وہاں پر بروکروں کا نظام, ایجنٹ مافیا, اس کا ایک وہاں پہ اڈا بن چکا ہے.